अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान, टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए कि जो किसी न किसी इंटरव्यू में पीर होने जा रहे हैं। बड़े वो बेताब हैं, क्यूरियस हैं, कहीं उन्होंने मुकाबले के इम्तिहान का इंटरव्यू देना है, कभी किसी जॉब का इंटरव्यू देना है, कभी किसी और काम के लिए इंटरव्यू देना है। तो आपको इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ 1984 और 5 की, कि मैं बैक वक्त 3 इम्तिहानों में कामयाब हो गया था। एक इम्तिहान जो हुआ था 12th कॉमन का, CSS का, मैं उसके रिटर्न में क्वालिफाई कर गया। साथ ही जो सिविल जज का एग्ज़ाम था, PCS जुडिशल जिसे उस वक्त कहा जाता था, पंजाब पब्लिक कमीशन उसका इम्तिहान लेता था, तो उसका मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया। और साथ ही एक एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव हुआ था, वो था जॉइंट एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स और सेक्शन ऑफिसर्स होता था, जिसे PCS एग्जेक्टिव भी कहा जाता था। उसी किस्म का वो एक हुआ था मुकाबले का इम्तिहान। मैं उसमें भी पास कर गया। अब बैक वक्त मेरे पास 3 इम्तिहानों में मैं पास होकर बैठा था इंटरव्यू देने के लिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं रहने वाला हूँ बहावलपुर की एक तहसील है अहमदपुर शर्किया, और अगर आप जहाँ पर उसके करीब नवाब बावलपुर का जहाँ पैलेस है, सादेगढ़ पैलेस, वो भी उसके करीब आ जाता है। लेकिन वहाँ हमारे यहाँ ये हाल था कि 1984 तक हमारे यहाँ जो अखबारात थे कराची के, वो अगले दिन पहुँचा करते थे, और अंग्रेज़ी अखबार जो थे पाकिस्तान टाइम्स, डॉन वगैरह, ये भी अगले दिन पहुँचा करते थे। जिस दिन का अखबार होता था उस दिन का नहीं आता था। जो अखबार थे मुल्तान से शाये होने वाले वो आ जाया करते थे, जो बावलपुर से शाये होने वाले का जो मकामी थे अखबार थे उनके, वो भी आ जाया करते थे। मुझे किसी ने बताया कि एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स के लिए मुकाबले का इम्तिहान अनाउंस हुआ है, और उसमें कुल 8 सीटें हैं, 2 हैं। उसमें उस वक्त कोटा हुआ करता था, जो बैकवर्ड ज़िले थे 19 ज़िले, जिसमें बावलपुर भी शामिल था, उसके लिए सिर्फ 2 सीटें थीं। और 6 सीटें थीं कि जो तरक्की याफ्ता ज़िले थे पंजाब के, जिनमें लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी है। तो मैं उसके लिए जब अप्लाई करने लगा तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार 2 सीटें हैं और आप 2 सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें से, और उसमें हज़ारों लोग आएंगे इसका इम्तिहान देने के लिए। तो मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि यार हो सकता है कि इन 2 सीटों में से एक सीट मेरी हो और उस सीट पर मैंने आना हो, और मुझे यकीन है कि ये जो इम्तिहान हो रहा है ये मेरी सिलेक्शन के लिए हो रहा है। मैंने अल्लाह का नाम लेकर मैंने अप्लाई कर दिया, और जैसा कि मैंने बताया कि मैं वहाँ पर उसके तहरीरी इम्तिहान में कामयाब हो गया। इसी के साथ साथ CSS में भी कामयाब हुआ तहरीरी इम्तिहान में, और PCS जुडिशल में भी हो गया, क्योंकि मैंने लॉ किया हुआ था। अब हुआ क्या कि अब मरहला था इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू का मुझे पहले से कोई तजुर्बा कहीं से नहीं था, तो वहाँ पर भी मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आती है। वो हयात हैं। उन्होंने मुझे कहा था, वो सीनियर आदमी थे, उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस यकीन के साथ जाएं कि ये जो इंटरव्यू किया जा रहा है, ये जो स्टेज सजाई गई है, ये आपको जॉब देने के लिए सजाई गई है, और आप वहाँ जाएंगे तो पूरे एतमाद के साथ जाइए, और आपका एतमाद ऐसा हो कि उसमें अकड़ ना हो, उसमें आजिज़ी हो, लेकिन आजिज़ी ऐसी हो कि जिसमें कसम पुरसी ना हो, लिजाजत ना हो, आप में एक वक़ार हो, आजिज़ी में भी वक़ार हो, आप बाखलाक लगें, आप एरोगेंट ना लगें। तो मैंने ये बात उनकी पल्ले बांध ली। मैंने पूरा ज़ोर लगाया कि दुनिया की हर चीज़ जो मुमकिनात में से है, जिसका इल्म हासिल किया जाता है, जो पूछी जा सकती है, इस किस्म के PCS और CSS के इंटरव्यूज़ में मैंने उनकी भरपूर तैयारी की। आप यकीन जानिए कि दुनिया के तमाम ममालिक नक्शे पे कहाँ हैं, उनकी करेंसी कौन सी है, उनके कैपिटल कौन से हैं,
اور ہمارے اسلامی مذہب ہے اس کے بیسکس کیا ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس سے پہلے میں جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں لیکچرر تھا, میرا شعبہ تھا لا کا. میں وہاں پر میں کمپیریزن آف ریلیجن پڑھایا کرتا تھا, تقابل ادیان. تو مجھے ڈفرینٹ مذاہب کے بارے میں بھی پتہ تھا, تو اس پر بھی مجھے تیاری کرنی تھی کہ مجھ سے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں کیا پڑھاتے رہے ہیں, اور یہ کمپیریزن آف ریلیجن, ڈفرینٹ جو مذاہب ہیں ان میں اور ہمارے مذہب میں کیا فرق ہے, طریقہ عبادات کیا کچھ ہیں. اور دوسرا جو میرا ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ تھا وہ بڑا عجیب سا تھا کہ میں نے بی ایس سی میڈیکل کی زولوجی باٹنی کیمسٹری کے ساتھ, اور پھر ایک جغرافیہ سبجیکٹ بھی میں نے بعد میں لے لیا. میں نے لا کیا اور میری ماسٹر ڈگری تھی وہ ہسٹری میں تھی. اور جو میرا پروفیشنل میرے پاس ایکسپیرینس تھا وہ ریڈیو کا تھا کہ جب میں بی ایس سی کر رہا تھا تو میں ریڈیو پاکستان سے بطور اناؤنسر, کمپیئر اور ڈرامہ نگار, فیچر نگار کے طور پر بھی وابستہ رہا. ڈسک جاکی پروگرام بھی کیے ہوئے تھے. اور ایک سائنس اسٹوڈنٹ, پھر لا کیا, پھر تاریخ, اور پھر اردو ادب. چونکہ میں لکھتا تھا, میری کہانیاں شائع ہوتی تھیں, تو یہ سب کچھ مل کر ایک اتنا بڑا کینوس بن جاتا تھا کہ جس پر احاطہ کرنا مشکل تھا. لیکن میں نے کیا. لیکن جب میں انٹرویو میں اپیئر ہوا تو اس یقین کے ساتھ اپیئر ہوا تھا کہ یہ, پھر بات اپنے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ انٹرویو مجھے سلیکٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. میں انٹرویو میں جب گیا, آپ نے بہت جگہ یہ کر رکھا ہوگا, دیکھ رکھا ہوگا, سن رکھا ہوگا, تو وہاں جا کر جب تک آپ کو بیٹھنے کے لیے نہ کہا جائے کوئی نہیں بیٹھتا. لیکن یہ ہے کہ آپ جو بات بھی وہاں کریں پورے کانفیڈنس سے کریں کہ یہی بات ہی سچ ہے, اگر آپ کو اس پہ یقین ہے. آپ کا مطالعہ, آپ کا علم کہتا ہے کبھی جس بات پہ آپ کو شک ہے کبھی اس بات پہ ضد نہ کریں, اڑے نہ, سمپلی کہہ دیں سوری سر. اور اس طریقے سے پھر بات آگے چلتی ہے, پزل نہیں ہو جاتا, نہ آنکھیں ادھر ادھر کی جاتی ہیں. آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جس طرف دیکھنا ہے بڑے ادب سے دیکھیے. یہ نہیں ہوتا کہ گھوری ڈال کے دیکھنا, یہ نہیں ہوتا. آپ ادب سے دیکھیے, پھر سوال آپ کی طرف آئیں گے, اور جس سوال کا جواب آپ کو یقین ہو کہ 100% یہی ہے, اس کو اتنے ہی یقین سے دیں. میں نے دیکھا ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا جواب ٹھیک ہے, لیکن ان کا جواب دینے کا جو انداز ہوتا ہے وہ تشکیک آمیز ہوتا ہے, شک ہوتے ہیں. وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے یا انٹرویو دینے والا نوجوان ہے وہ خود بھی کلیئر نہیں ہے اپنے اس بات کے بارے میں, وہ اپنے یقین کو شک میں بدل دیتے ہیں. اور جہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے شک کو یقین میں بدل دیتے ہیں, لیکن اس کا مارجن بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ یقین کے ساتھ اپیئر ہوں گے, لیکن آپ کا یقین آپ کے مطالعے کی بیس پر ہو, آپ کے علم کی بیس پر ہو, یہ نہیں کہ آپ نے پڑھا بڑا تو کچھ ہے نہیں, آپ جائیں اور خام خواہ وہاں ضد کرتے رہیں, اور خام خواہ کا اعتماد کہ جناب یہ تو پڑھے بغیر ہی, کہ جناب یہ تو انٹرویو جو کیا جا رہا ہے یہ تو مجھے سلیکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو وہاں پر آدمی مار نہیں کھاتا. پھر وہ ایک وقت آیا کہ جب میرے پاس تینوں جابز کی آفر تھیں, اور میں نے اس میں سے میرے لیے انتخاب کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ میں کون سا جاب کروں کون سا نہ کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیے رکھا کہ جس جاب میں بھی میں رہا, جس جاب میں بھی گیا, اس کے تقاضے پورے کیے. پڑھنے کو نہیں چھوڑا, علم کو نہیں چھوڑا, لکھنے کو نہیں چھوڑا, اور اپنی صلاحیتیں بڑھانے کو نہیں چھوڑا. آپ نے دیکھا کہ میں نے LLB کرنے کے کوئی خاصے عرصے کے بعد میں نے LLM کیا, اور جب میں جاب میں تھا, اور ایون جب میں لیکچرر تھا یونیورسٹی میں, تو PhD کرنے کی مجھے آفر ہوئی تھی باہر لاگ کے لیے, لیکن ان دنوں میں مقابلے کے امتحان دے رہا تھا. اور مجھے آج بھی بہت یاد آتی ہے کہ ڈاکٹر رفیق مرحوم VC تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ جانا چاہیں PhD کرنے کے لیے تو اسکالرشپس آئی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں تو کمپیٹیٹیو ایگزام دے رہا ہوں. تو اس بات پر انہوں نے کہا لگایا جو میں اس وقت سمجھ نہ پایا, لیکن مجھے بعد میں سمجھ آئی لائف میں کہ وہ جو PhD کا کرنا تھا وہ جہاں علم آپ کا بڑھ رہا ہے, اور اس وقت کی وہ PhD تھی, تو یقیناً اس میں کوئی میرے لیے بہتری ہو. لیکن جو بھی وقت گزرا اور جو میں گزار رہا ہوں, اللہ کا بہت کرم ہے
کہ یہ آپ کا جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ کا مطالعہ ہے، جس طریقے سے آپ نے زندگی کو بھرتا ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو انٹرویو کے لیے جب بھی جائیں، آپ اپنے علم کے ہتھیار سے لیس ہو کر جائیں اور یہ سوچ کر جائیں اعتماد کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ انٹرویو آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن پڑھے بغیر یہ یقین پھر رپیٹ کرتا ہوں کبھی کام نہیں آتا۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے کچھ اور موضوعات پر، اور آج کی بات آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو آپ اس کو شیئر کیجیے گا، بری لگی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اس میں ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اور چینل اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔